بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب یہ باتیں میں نے جو دہرائی ہیں یہ فقط اس لیے تاکہ بعض ذہنوں میں آموختہ ہو جائے۔ اب مقابلے میں ایک اور قوت ہے، اور یہ وہ قوت ہے جو انسان دوست قوت ہے۔ ایک قوت پستی کی طرف لاتی ہے تو یہ وہ قوت ہے جو بلندی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ ایک اسفل السافلین بناتی ہے تو یہ والی جس کا ذکر آج ہوگا یہ احسن تقویم بنائے گی۔ اور یہ کون ہے؟ آدم سے لے کے خاتم تک جتنے نبی آئے یہ وہی دوست قوت ہے، یہ وہ قوت ہے جو اس دشمن کے مقابلے میں بنائی گئی ہے۔ میں آیت پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ سورہ نحل کی 36ویں آیت میں آواز دیتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ فرما رہے ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے۔ کیوں بھیجے؟ اب دو کام ہے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اس لیے بھیجے تاکہ ایک انسان اللہ کی عبادت کرے، دوسرا شیطان کے شر سے محفوظ ہو جائے۔ ایک اللہ کی عبادت اور دوسرا یہ جتنے نبی بھیجے گئے، جتنے رسول بھیجے گئے، ان کا مقصد یہ ہے، ان کا ہدف یہ ہے کہ انسان کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھا جائے۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک بس گفتگو کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے، اور اگر جملے پہنچ جائیں تو بول کے مجھے بتا دیجئے گا تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ پیغام پہنچ رہا ہے۔ اور اس بولنے کے لیے اس سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس ذکر میں بولنا عبادت ہے۔ اس ذکر میں بولنا عبادت ہے، تو عبادت کیجئے۔ جیسے میں عبادت کر رہا ہوں آپ بھی عبادت میں شریک ہو جائیں، کیونکہ عبادت وہی اچھی ہوتی ہے جو باجماعت انجام دی جائے۔ تو باجماعت عبادت کرتے ہیں، میں بھی بولتا ہوں آپ بھی بولیے۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے نبی آئے، ہر نبی کا مقصد ایک ہے، لوگ عبادت کریں اور شیطان کے شر سے بچیں۔ ہر نبی کا مقصد ایک ہے، جملہ کہتے ہیں، اور مقصد ایک کیوں نہ ہو، جب دین ایک ہے تو دین پہنچانے والوں کا مقصد الگ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میں نے کیا کہہ دیا؟ جب دین ایک ہے تو جو دین پہنچانے والے ہیں ان کا مقصد الگ الگ کیسے ہو سکتا ہے؟ دین ایک ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران کی 19ویں آیت ہے۔ دین اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آدم نے ایک دین کی تبلیغ کی، آدم گئے تو ایک نیا دین آ گیا، تبلیغ نو کر رہے ہیں۔ موسیٰ کا دین اور تھا، ابراہیم کا دین اور، عیسیٰ کا دین اور، محمد مصطفیٰ نے کسی اور دین کی تبلیغ کی۔ اللہ کہہ رہے نہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین فقط اور فقط اسلام ہے۔ آدم سے لے کے خاتم تک جتنے نبی آئے اسی دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ آدم نے یہی دین پہنچایا، نوح نے یہی دین پہنچایا، ابراہیم نے اسی دین کی تبلیغ کی ہے، موسیٰ نے یہی دین پہنچایا، عیسیٰ نے یہی دین پہنچایا، محمد یہی دین پہنچاتے رہے۔ اب سنیے گا جملہ، اور یہی دین جس منزل پر تکمیل پائے اسے غدیر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہی دین جس منزل پہ تکمیل پائے اس منزل کو غدیر کہتے ہیں۔ یعنی مجھے جملہ کہنے دیجئے، غدیر دراصل 1,24,000 انبیاء کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ غدیر جو ہے نا وہ 1,24,000 انبیاء کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اب سنیے جملہ، اور اسی غدیر کو جس شخص نے کربلا میں بچایا وہ حسین ہے۔ میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، بھئی اسی غدیر کو جس نے کربلا میں بچایا وہ حسین ہے۔ یعنی میں کہہ سکتا ہوں جو 1,24,000 انبیاء کی محنت بچائے
سلامت رہیے، آپ سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ 1,24,000 انبیاء کی محنت کو بچائے حسین نے۔ ایسے تھوڑی زیارت وارثہ میں کہا گیا السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ۔ اس حسین کو سلام جو آدم کا وارث ہے، جو نوح کا وارث ہے، جو موسیٰ کا وارث ہے، جو عیسیٰ کا وارث ہے، جو ابراہیم کا وارث ہے، جو محمد کا وارث ہے، اس پر سلام، اس پر سلام۔ حسین وہ ہے جو 1,24,000 انبیاء کی محنت کو بچانے والا ہے۔ تو لہٰذا جتنے نبی آئے ان تمام انبیاء کا مقصد ایک ہے۔ جملہ محفوظ ہے، جملہ محفوظ ہے، ایک مقصد ہے۔ اچھا مقصد کیا ہے؟ میں نے عرض کر دیا، مقصد یہ ہے لوگ عبادت کریں اور وہ جو ازلی دشمن ہے اس کے شر سے بچیں۔ نبیوں کا مقصد سمجھ لیجئے، عبادت، لوگ عبادت کریں، خدا کی عبادت، اور شیطان کے شر سے بچیں۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے مقصد اور ایک ہوتا ہے مقصد حاصل کرنے کا طریقہ۔ ایک ہے مقصد، مقصد تو سمجھ آ گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ان نبیوں نے یہ مقصد حاصل کیسے کیا؟ تو جواب سورہ جمعہ کی دوسری آیت سب کے ذہنوں میں ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ اب نبی محمد مصطفیٰ نمائندہ ہے تمام انبیاء کا۔ اب خدا ہر نبی کا ذکر نہیں کر رہا، خدا کہہ رہے صرف محمد کا کام بتا رہا ہوں، تم سمجھ جاؤ جو محمد نے کیا وہی ہر نبی نے کیا ہے، وہی ہر نبی نے کیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ اللہ وہ ہے کہ جس نے امیین میں رسول کو مبعوث کیا۔ بھئی کرتا کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، یہ وہ نبی ہے جو آیتیں پڑھتا ہے، نفسوں کو پاک بنا دیتا ہے، نفسوں کو پاک بناتا ہے۔ یاد رکھیے نفس پاک ہوگا تو عبادت کا شوق ہوگا۔ مقصد کا طریقہ، نفس پاک ہوگا تو عبادت کا شوق پیدا ہوگا۔ یا جملہ یوں کہو، عبادت کرتا ہی وہ ہے جس کا نفس پاک ہوتا۔ عبادت کرتا ہی وہ ہے جس کا نفس پاک ہوتا ہے۔ نماز وہ پڑھتا ہے جس کا نفس پاک ہوتا ہے، زکوٰۃ وہ دیتا ہے جس کا نفس پاک ہوتا ہے، روزے وہ رکھتا ہے جس کا نفس پاک ہوتا ہے، حج وہ کرتا ہے جس کا نفس پاک ہوتا ہے۔ اور مجھے کہنے دیجئے جیسے نماز عبادت ہے، جیسے روزہ عبادت ہے، جیسے حج عبادت ہے، جیسے حج عبادت، زکوٰۃ عبادت، ویسے حسین کی عزاداری بھی عبادت ہے۔ اس کا مطلب حسین کی عزاداری بھی وہی کرتا ہے جس کا نفس پاک ہوتا۔ اللہ اکبر۔ حسین کی عزاداری بھی وہی کرتا ہے جس کا نفس پاک ہوتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے نماز کی صف سے لے کے ماتم کی صف تک شرط صرف ایک ہے، نفس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ نفس پاک ہوگا تو عبادت ہوگی۔ نبی مقصد کیسے حاصل کرے؟ نفس پاک ہوگا تو عبادت کا شوق پیدا ہوگا، نفس پاک ہوگا تو شیطان کے شر سے بچو گے۔ جس کا نفس گندا ہو شیطان اسی کو بہکاتا ہے۔ اب کیسے حاصل ہو رہا ہے مقصد؟ نفس کو پاک کیا جا رہا ہے۔ وہ نبی ہے جو آیتیں پڑھے گا تمہارے نفسوں کو پاک بنا دے گا۔ آیت ختم نہیں ہوئی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ یہ وہ نبی ہے جو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، جو حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور تم اس نبی کے آنے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔
نبی کے لیے قرآن نے صفت کا استعمال کیا، اور صفت یہ ہے معلم. کیا کہا؟ معلم. یہ وہ ہے جو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، تعلیم دینے والے کو معلم کہتے ہیں. مشکل بات تو نہیں ہے نا، بچے بھی سمجھ گئے. تعلیم دینے والا معلم ہے. نبی کون ہے؟ معلم ہے. معلم کتاب، معلم حکمت. یہ جو زور دے رہا ہوں بے وجہ نہیں ہے. معلم، استاد، ٹیچر. عالم نہیں کہا، ذرا سا بلند ہو جائیے. عالم نہیں، معلم. معلم. حالانکہ اگر صرف عالم بھی کہہ دیتا تب بھی کسی کو شک نہیں کرنا چاہیے تھا نبی کے علم پر. بڑی خاموشی سے جملہ مشہور کر لیا ہے. اگر قرآن فقط عالم بھی کہہ دیتا کسی کو اجازت نہیں تھی کہ نبی کے علم پر شک کرے. یہ کہے کہ نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا، نبی تو ان پڑھ تھا. اگر عالم بھی کہتا یہ اجازت نہیں تھی. فرق ہے دونوں الفاظ میں، عالم اور معلم میں فرق ہے. عالم اسے کہتے ہیں جس کے پاس علم ہے، مگر اس کا علم اس کی ذات تک محدود رہے گا. اگر لکھنا جانتا ہے تو اپنے لیے، پڑھنا جانتا ہے تو اپنے لیے محدود رہے گا. لیکن جب اسی عالم کے اندر یہ ملکہ پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے علم کو دوسروں تک منتقل کر سکے، وہ معلم بن جاتا ہے. معلم اسے کہتے ہیں جو صرف خود لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، لکھوانا بھی جانتا ہے. میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، لکھوانا بھی جانتا ہے، پڑھوانا بھی جانتا ہے. اللہ نے اپنے نبی کو معلم کہہ کے بتا دیا، خبردار میرے نبی کو ان پڑھ نہ سمجھنا. صرف خود لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، لکھوانا بھی جانتا ہے. اگلا جملہ آپ بھی جوڑ سکتے ہیں، پڑھوانا بھی جانتا. نبی معلم ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے، میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھی ہے یا آیت؟ یہ آیت ہے. آیت کا استدلال میں نے قرآن کی آیت سے نبی کو معلم ثابت کیا ہے. میں نے کیا کیا ہے سب کو پتا ہے یہ حقیقت. نبی معلم قرآن کی آیت ہے. لیکن اگر کوئی قرآن کی آیت سننے کے بعد بھی مزید ہو کہ میں تو نبی کو ان پڑھ ہی کہوں گا، مجھے نہیں پتا کون سمجھ رہا ہے کون نہیں سمجھ رہا. کوئی کہے کہ بھائی میں تو نہیں مانوں گا، بھائی میرے مسلک میں امی کا معنی ان پڑھ ہے، میں تو نبی کو ان پڑھ ہی کہوں گا. میرے مسلک کے مولوی نے ان پڑھ کہہ دیا، میں تو نبی کو ان پڑھ کہوں گا. معاذ اللہ. کوئی کہے کہ بھائی تم جو چاہے مانو، میرے پسند کے مفتی نے سوشل میڈیا پہ ان پڑھ کہہ دیا ہے، میں تو رسول کو ان پڑھ ہی سمجھوں گا. تو یاد رکھیے، ایسا شخص اگر آپ سے ٹکرائے تو اسے قرآن کی یہ آیت نہیں سنانی ہے، کیونکہ اس کے دل پر قرآن کی آیت اثر نہیں کرے گی. حیران نہ ہوئیے، کچھ ایسے ہیں جن کے دل پہ قرآن اثر نہیں کرتا ہے. ارے میری تو اوقات ہی نہیں. نبی نے قرآن پڑھا، آواز آئی حبیب قرآن نہ پڑھو، ان کے دلوں پہ مہریں لگائی گئی. ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی ہے. یعنی اگر آپ سے سلامت رہیے کوئی ایسا ٹکرا جائے جس کے دل پہ مہر لگی ہو تو اسے قرآن نہیں سنانا، 4 مصرے سنانے ہیں. اجازت ہے 4 مصرے پڑھوں؟ ہندوستان کا بہت بڑا نام رضا سلسبی کے لکھے یہ 4 مصرے ہے. آیت نہیں سنانی ہے، روایت نہیں سنانی، 4 مصرے سنا کے آگے بڑھ جائیے گا. رضا سلسبی کہتے ہیں، جاگے تھے کیوں خیبر میں تمنا عالم میں، کہہ دیتے بدعت ہے علم ہم نہیں لیتے. اللہ جاگے تھے کیوں خیبر میں تمنا علم میں، کہہ دیتے بدعت ہے علم ہم نہیں لیتے. اور میں ہوتا تو کہہ دیتا یہ اصحاب نبی سے ان پڑھ ہے پیغمبر تو قلم کیوں نہیں لیتے.
کو قرآن نہیں سنایا جاتا، ایسے شخص کو روایت نہیں سنائی جاتی۔ اگر قرآن اثر کرتا مان لیتا، معلم استاد، اگر ہمارے معاشرے میں کہا جائے نا فلاں صاحب استاد ہے، معلم، تو اگلا سوال کیا جاتا ہے کتنے بڑے معلم ہیں، کون سی کتاب پڑھاتے ہیں؟ اچھا کبھی غور کیا کہ یہ سوال کیوں ہو رہا ہے؟ سبجیکٹ اب پوچھ رہے ہیں، کون سا سبجیکٹ پڑھاتے ہیں، کون سی کتاب؟ بات یہ ہے کہ ہر کتاب ایک جیسی نہیں ہوتی، کچھ کتابیں بڑی سطحی سی ہوتی ہیں، اور ان کتابوں کو مجھ جیسا طالب علم بھی پڑھا لے گا، لیکن وہیں کچھ کتابیں تفصیلی ہوتی ہیں، گہرے مطالب پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی کوئی پی ایچ ڈی لیول والی کتاب۔ اب اس کتاب کو پڑھانے کے لیے استاد بھی اسی پائے کا ہونا چاہیے ہے۔ بڑی خاموشی سے سن لیا آپ نے بھائی، اس کتاب کو ہر پڑھانے والا نہیں پڑھا سکتا، کم از کم ایسا ہو کہ جس کے پاس اتنا ہی علم ہو جتنا علم کتاب میں ہے۔ اصول دے رہا ہوں میں آپ کو، کیونکہ بات یہ ہے کہ جیسی کتاب ہوتی ہے ویسا ہی اس کا معلم ہوتا ہے، جتنا علم کتاب میں ہوتا ہے اتنا ہی علم اس کتاب کے پڑھانے والے معلم میں ہوتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یعلمہم الکتاب، محمد قرآن کا معلم ہے، یعنی کہ اگر سمجھ آ جائے کتنا علم ہے قرآن میں تو سمجھ آ جائے گا نبی کا علم کیسا ہے۔ اجازت ہے تو قرآن کا علم بتاؤ۔ سورہ الانعام کی 38ویں آیت اللہ فرماتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کائنات کی ہر شے کا علم ہے، ہر سوال کا جواب ہے۔ اسی طریقے سے سورہ نحل کی آیت نمبر 89 میں اللہ کہتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اے محمد تجھ پر وہ کتاب نازل کی ہے جو کائنات کی ہر شے کو بیان کرنے والی ہے۔ یعنی میں جملہ کہوں، اگر کائنات اپنی وسعتوں کے ساتھ سمٹ جائے تو قرآن بن جاتا ہے۔ ذرا سا بلند ہو جائیے، اگر کائنات وسعتوں کے ساتھ سمٹ جائے، قرآن سمٹ جائے تو ہم سمٹ جائے تو بسم اللہ سمٹ جائے تو بائے بسم اللہ، مجھے نہیں پتہ کون سمجھ رہا ہے، بائے بسم اللہ سمٹ جائے تو با کا نقطہ، علی کہہ رہے انا نقطۃ التی تحت الباء، میں وہ نقطہ ہوں جو با کے نیچے ہے، تو مجھے کہنے دیجئے کائنات کا علم خاموش ہو تو قرآن منبر کوفہ پہ بولے تو علی کہلاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اگر کوئی یہ کہے، سن لیجئے جملہ، اب اگر کوئی یہ کہے بات تو علم رسول کی ہو رہی تھی، یہ علی کہاں گئے؟ توجہ نہیں کرتا ہے، وہ یہ کہے بھئی ابھی آپ تو علم رسول کو سمجھانا چاہتے تھے، یہ علی کہاں سے آ گئے؟ تو جواب علی سے لے لیتے ہیں۔ تب کسی نے علی سے پوچھا اے علی اتنا علم کہاں سے آ گیا؟ جب بھی آپ سے کچھ پوچھا جائے فوراً جواب دیتے ہیں، کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں معلوم، دیکھ کے بتاؤں گا، سوچ کے بتاؤں گا، پوچھ کے بتاؤں گا۔ جب پوچھا جاتا ہے فوراً جواب آتا ہے، علی اتنا علم کہاں سے آیا؟ سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے تھے ھذا لعاب رسول اللہ۔ سلامت رہیے، آباد و شاد رہیے۔ ھذا لعاب رسول اللہ، یہ رسول کے لعاب دہن کا اثر ہے۔ دنیا کہتی ہے شیعوں کی مجلس میں نبی کے فضائل نہیں سنائے جاتے ہیں۔ یہ اعتراض تو آپ سب نے سنا ہوگا کہ شیعوں کی مجلس میں تو صرف علی علی ہوتا ہے، صرف علی کی فضائل۔ بھائی نبی علی سے افضل ہیں، ان کا ذکر کرو، صرف علی علی کر رہے ہو تو علی کے علاوہ کسی اور کا ذکر کیوں نہیں کرو؟ نبی کی بات کرو۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ہماری مجلسوں میں یہ غلط فہمی ہے آپ کی، اعتراض کرنے والے سے کہہ رہا ہوں، آپ کی غلط فہمی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں صرف علی علی ہو رہا ہے۔ ہم تو ہر معصوم کا ذکر کرتے ہیں، مجھے بتائیے ایسا ہے کہ نہیں؟ ہماری مجلسوں میں
ہر معصوم کا ذکر ہوتا ہے، بدرجہ اولا رسول خدا کا ذکر ہوتا ہے. اور اگر کسی مجلس میں صرف علی علی ہو بھی رہا ہے، جملہ کہہ دیں غلط نہیں ہو رہا، نبی کے حکم پہ عمل ہو رہا ہے. نبی نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت. علی کا ذکر میرا ذکر، میرا ذکر اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر عبادت ہوتا ہے. نبی کے حکم پہ عمل ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں اگر آپ کو کسی مجلس میں صرف علی ملے تو بھی نبی کے حکم پہ عمل ہو رہا ہے. لیکن پہلی بات جو میں نے عرض کی وہ یہ ہے کہ ہم ہر معصوم کا ذکر کرتے ہیں. ہمارے ہاں ہر معصوم کا ذکر ہوتا ہے، ہم رسول کا ذکر بھی کرتے ہیں. بلکہ میں جملہ کہہ دوں، صاحبان معرفت بیٹھے میرے سامنے، میں تو جملہ کہہ دوں کہ جو فضائل ہمارے منبروں سے رسول کے سنائے جاتے ہیں، کہاں سے جملہ پہنچ جائے، وہ فضائل دنیا کے کسی مسلک کے منبر سے نہیں سنائے جاتے. جو شان ہمارے ہاں رسول کی ہے، جو شان ہمارے منبروں سے بیان ہوتی ہے، وہ عالم اسلام کے کسی مسلک کے ماننے والے کے منبر سے بیان نہیں ہوتی. دنیا کہتی ہے شیعوں کی مجلس ہے، حالانکہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ مجلس سب کے لیے، ساری انسانیت کے لیے. حسین انسانیت کا تو حسین کا ذکر بھی انسانیت کے لیے. لیکن اگر کوئی کہے وہ شیعوں کی مجلس ہے اور شیعہ سے ولی علی کرتے ہیں اور نبی کے فضائل نہیں ہوتے، تو آ جاؤ یہ شیعوں کی مجلس ہے، یہ شیعوں تمہاری نگاہ میں شیعوں کی مجلس ہے. آ جاؤ اور اب سنو ہمارے عقیدے میں کسے محمد کہتے ہیں، سنا دوں ہمارے. اور پھر وہی جملہ جو فضائل ہمارے ہاں ہے وہ کسی کے ہاں نہیں ہے. سننا چاہتے ہو ہم کیسے نبی کا ذکر کرتے ہیں، ہمارے عقیدے میں محمد کسے کہتے ہیں؟ ارے جس کے دہن کا لعاب علی بنا دے، اس سے بڑی نبی کی کوئی فضیلت ہو سکتی ہے؟ جس کے دہن کا لعاب علی بنائے. علی جیسا عالم ہمارے عقیدے میں اسے محمد کہتے ہیں. یہ ہے تشیع کے ہاں عقیدہ نبوت، یہ ہے ہمارے نزدیک شان رسالت. نبی معلم ہے، نبی کے پاس کائنات کی ہر شے کا علم ہے. سورہ فرقان کی پہلی آیت ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت ہے وہ اللہ کہ جس نے اپنے عبد محمد پر فرقان کو نازل کیا.